ہم مسلمان اور ہماری زندگی۔ آج دنیا میں کتنا بولا اور لکھا جاتا ہے، ہم سن سن کر اور دیکھ دیکھ کر اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہم موجودہ دور کے نامور لوگوں کے ذاتی خول اور افکار کو لے کر جیتے ہیں۔ کبھی ضمیر بیدار ہو تو ہم خود ہی کا جائزہ لیں کہ ہم کن کن سچائیوں سے واقف ہیں اور ہم لا علمی سے کس طرح غلط راہوں اور سوچ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لانا چاہتے ہیں، ہماری سوچ اور صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں، ہمارے اعمال کی اصلاح اور درستگی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کیسے اخلاق، بردباری، حوصلہ مندی، کردار، صبر اور بے شمار خوبیوں کے حامل تھے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ مکی دور کا مطالعہ کریں۔ وہ کیسا دور تھا جب اسلام ابھرنے لگا، تو کس طرح دین کی دعوت و تبلیغ ہو رہی تھی، کس طرح مسلمانوں نے دشواریوں اور مصیبتوں کو جھیلا اور کس طرح وہ صبر اور تحمل کو اپنائے ہوئے تھے۔ جان کی پرواہ نہ کر کے وہ ایمان اور توحید کو اپنائے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیے۔ پھر ہمارے لیے وہ مدنی دور عبرت اور نصیحت کے لائق ہے۔ کیسے اسلام کے احکامات اور تعلیمات کو لے کر اسلام پھیلتا گیا اور کس طرح اسلام نے اپنے کامل دلائل اور حقائق سے انسانوں کو دنیاوی زندگی کو کامیاب طریقے سے جینے کا فن و راز سکھایا اور ساتھ ہی آخرت کی زندگی کی فلاح اور بہبودگی کی راہیں دکھلائی۔ افسوس، ہم حقیقی تعلیمات سے بے خبر ہو کر دنیاوی قصے، کہانیاں اور بے بنیاد واقعات سے یا تو متاثر ہیں یا انہی میں محو ہیں۔ عجیب کیفیت ہے ہماری اکثریت کی۔ کیا ہم اپنے آپ کو پرکھنے میں ناکام ہو گئے اور گزرتے ہوئے وقت سے بے پرواہ ہو کر اپنے وجود کو بھلا بیٹھے؟ چھوٹی سی دنیا، مختصر سی زندگی اور ہم دنیا بھر کے معاملات اور خبروں کے لیے اپنی زندگیوں کو غفلتوں اور الجھنوں میں ڈبو رہے ہیں۔ ہم واضح دلائل کو چھوڑ کر پیچیدگیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا پرست زیادہ ہیں اور اللہ سے محبت کم کرتے ہیں۔ ہم حکمت اور ہوش مندی کو چھوڑ کر اپنے ہی جذبات اور جنون سے جیتے ہیں۔ ہمارے خیالات، ہمارے بول، ہمارے اعمال سب ناکارہ اور ناقص ہیں، اس لیے کہ اس میں نہ صداقت ہے اور نہ ہی اخلاص ہے۔ گویا کہ ہم دولت اور شہرت کمانے کے لیے ہر صبح ایک نئی زندگی جیتے ہیں اور ہر شام ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی خبریں ایک طرف، پہلے ہم اپنے دین سے واقف ہوں اور اس کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ ضروری ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں غور و فکر کریں اور نیک نیتوں اور اعمال سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی عمر کی مدت کسی کے لیے طویل ہو سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوچتے رہ جائیں اور زندگی کی شام میں ہم بوڑھے اور کمزور ہو جائیں، پھر ہم کچھ بہتر کرنا چاہے بھی تو کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم زندگی کی قدر کرنا چاہیے اور بے شمار نعمتوں اور انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی شکر گزاری میں برکتیں ہیں اور ناشکری میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیاوی کامیابی اور مال و دولت کی خاطر کتنے پرجوش ہو کر محنت اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ہوش مندی سے حقیقی معنوں میں زندگی جینا بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ افسوس ہے ہم پر۔ آخراً میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسلام کے حقیقی احکامات اور تعلیمات کو اپنائیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر اور کامیاب بنائیں، اس فانی جہاں میں اور اس لافانی جہاں میں بھی۔